ایرانی صدر کی شہادت پہ میں سمجھتا ہوں صرف ایران نہیں پوری امت مسلمہ رنجیدہ ہے۔ ضیاء کی شہادت میں کون انوالو تھا، بھٹو کی شہادت میں کیا انٹرنیشنل کوئی کانسپیریسی تھی یا نہیں تھی، تو آخر یہ کب تک چلتا رہے گا یہ سارا سلسلہ؟ ہم لوگوں کی تلواریں زنگ آلود ہو چکی ہیں، امت اس وقت رو رہی ہے کیونکہ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی، تو ہم لوگوں نے ہر ایسے محسن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر حیدر سیالوی موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ ڈسکشن کرتے ہیں جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، اور ایرانی صدر کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس میں کوئی حادثہ تھا یا وہ قتل تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کا آج ہم جواب لیں گے شہیر صاحب سے۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم، الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی نہیں، یہ میرے لیے آنر ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہمارا بیانیہ پبلک تک پہنچ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا شہیر بھائی، مجھے بتائیں کہ ایرانی صدر کی ہلاکت ہوئی ہے، اس میں کوئی حادثہ نظر آتا ہے آپ کو یا یہ قتل ہے؟ دیکھیں، اس پہ ایران کی گورنمنٹ بہتر پوزیشن اختیار کر سکتی ہے۔ ایرانی صدر کی شہادت پہ میں سمجھتا ہوں صرف ایران نہیں پوری امت مسلمہ رنجیدہ ہے، اور یہ اتحاد کے داعی بھی تھے اور فلسطین کے حقیقی معنوں میں ایمبیسڈر بھی تھے، اور جس طریقے سے پوری دنیا کے دورے انہوں نے سٹارٹ کیے ہوئے تھے پیلسٹائن کاز کے لیے، تو میرے ذہن میں ماضی میں جب میں دیکھتا ہوں کہ جب بھٹو کسی الائنس کی بات کر رہا ہوتا ہے، جب جنرل ضیاء کسی الائنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اس سے پہلے معمر قذافی کسی اسلامک اکانومی کی بات کر رہا ہوتا ہے، صدام حسین کسی اس طرح کے ٹاپک کی بات کر رہا ہوتا ہے، تمام لوگ مختلف اسکول آف تھاٹس کے تھے۔ اچھا، پھر یاسر عرفات کی آپ اگزامپل لے لیں، یہ تمام لوگ حادثاتی موت مرے، کسی کو زہر دے دیا گیا، کوئی جہاز میں مارا گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کسی کے خلاف اس کی قوم کو نکال دیا گیا، کسی پہ ہارڈ کور قسم کا سنی لیبل لگا دیا، کسی پہ ہارڈ کور قسم کا شیعہ لیبل لگا دیا، اور اس طریقے سے قوم کو بھی امت کو بھی تقسیم کر کے اس بندے کو کنٹروورسیز کا شکار کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ بندہ کس کاز کے لیے لڑ رہا تھا۔ شاہ فیصل کی اگزامپل لے لیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، اپنے بھتیجے سے مروا دیا۔ تو اس وقت سی آئی اے کی تو پالیسی ہے وہ 20-25 سال کے بعد یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کر لیتی ہے کہ لیاقت علی خان کے شہادت میں کون انوالو تھا، ضیاء کی شہادت میں کون انوالو تھا، بھٹو کی شہادت میں کیا انٹرنیشنل کوئی کانسپیریسی تھی یا نہیں تھی، کیا یاسر عرفات کے معاملے میں کوئی انٹرنیشنل لابی انوالو تھی یا نہیں تھی، صدام اور ان کی گورنمنٹس کو، قذافی کی گورنمنٹس کو ڈی ریل کرنے کے لیے، محمد مرسی کی گورنمنٹ کو ڈی ریل کرنے کے لیے جو بھی اسلام کی کوئی تر و توانا آواز نکلی ہے، اٹھی ہے، تو اس کو نشان عبرت بنایا گیا ان کے بچوں کو۔ تو آخر یہ کب تک چلتا رہے گا یہ سارا سلسلہ؟ دیکھیں، یہ تب تک چلتا رہے گا جب ہم لوگ گھگوؤں کی طرح بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہابی بن کے الگ الگ بیٹھے رہیں گے۔ ہمارے کیونکہ چورن اسی کے بکتے ہیں، فرقہ واریت کے بکتے ہیں، آپس میں تقسیم در تقسیم۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اتحاد کیوں نہیں کر لیتی؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، سیاسی جماعتوں کو اور مذہبی جماعتوں کو دو چیزوں پر ہمیشہ ہاتھ میں لانا چاہیے اپنے اختلافات کو پس پشت رکھ کے۔ نمبر 1 آپ کے اسلامک کاز کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، نمبر 2 القدس کے لیے، پیلسٹائن کاز کے لیے۔ اور OIC کو بھی دیکھا جائے تو وہ 2 مقاصد پہ بنی تھی، یا پیلسٹائن کاز کے لیے یا کشمیر کاز کے لیے۔ ہمیشہ سے اس کے اجلاس بلائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ جب بھی القدس مسلمانوں کے پاس واپس آئے گا تو بیت المقدس کو ہی OIC کا جو ہیڈ آفس ہے ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یہ عارضی طور پر جدہ کو ہیڈ آفس ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ جب بھی مسلمان بیت المقدس کو، قبلہ اول کو دوبارہ فتح کریں گے تو وہ ہمارا ہوگا، ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تلواریں زنگ آلود ہو چکی ہیں۔ ہمارے نیشنل ڈیز پہ تمام اسلامی ممالک لکی ایرانی سرکس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جہازوں کے کرتب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، افواج کے کرتب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکلی امت اس وقت رو رہی ہے۔ امت مطلب آپ دیکھیں الجزیرہ میں کیا رپورٹ وہ دے رہا ہے کہ فلسطین کی ایجوکیشن منسٹری نے اپنا اس سال کا ایجوکیشنل کیلنڈر کلوز کر دیا، یہ کہہ کر کہ بچے رہے ہی نہیں ہیں تو ہم پڑھائیں گے کس کو۔ اور پھر وائٹ فاسفورس سے جو فاسفورس بامز ان پہ گرائے جا رہے ہیں، بچے اس تیزاب سے پگھل رہے ہیں ان کے جسم، اس پہ اگر ہم سارے خاموش ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اکثر حکومتی نمائندگان آل پارٹیز کانفرنس میں جہاں ہم بھی جاتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلسطین میں میدان کربلا برپا ہے. ہم نے ان سے سوال کیا کہ اگر میدان کربلا برپا ہے تو ہمیں ذرا ایکسپلین کریں کہ اس میں حسینی کون ہے. انہوں نے کہا آف کورس پیلسٹینینز آر حسینی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو یزیدی کون ہے؟ کہتا ہے اسرائیلی یزیدی ہے. میں نے کہا آپ بتاؤ کہ کوفے والا کون ہے؟ پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے, کیونکہ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم حماس حزب اللہ کو بلا کے اپریشیٹ کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو چودھری ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ ماضی میں دیکھیں وہ یہی ہوا تھا, کس طریقے سے مسلم بن عقیل کو بلایا گیا تھا اور بعد میں مسجد کے مینار پہ ان کی میت کو لٹکا دیا گیا تھا شہید کرنے کے بعد. کس طریقے سے امام حسین کو بلایا گیا تھا خطوط لکھ کے, بعد میں کیا ہوا تھا. ہم لوگ محسن کش قوم ہیں. ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ کیا کیا, اس نے آخری انٹرویو میں ایک دن جیو کے ساتھ اس میں یہ بولا, کہتا میں شاعری بھی کرتا ہوں اور ایک شعر یہ بھی ہے کہ گزر تو گئی ہے تیری حیات قدیر, ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے, منافقوں میں گزری ہے. تو یہ ہم محسن کش قوم ہیں. ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا, مطلب گھٹیا اور نیچ قسم کی گالیاں ان کو دیں, انہیں شہید کیا. قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا. کبھی ماضی کے دریچے کھولے گئے اور کوئی انکوائری بٹھائی گئی تو قائد اعظم کے بارے میں بھی یہی نکلے گا کہ وہ, مطلب مجھے یہ بتائیں, وہ ایمل ولی خان, میں ساری زندگی اس کو کرٹیسائز کرتا رہا, لیکن مجھے آفرین اس نے کتنی زبردست بات کی کہ ہمارا حکمران یا ہمارا اسٹیک ہولڈر کسی بھی ادارے محکمے کا جب بیمار ہوتا ہے تو امریکہ جاتا ہے, برطانیہ جاتا ہے. قائد اعظم بیمار ہوئے تو پہاڑوں پہ بھیج دیا زیارت. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہاؤ مچ وی آر سنسیئر ود دا فاؤنڈر آف دا نیشن. تو ہم لوگوں نے ہر ایسے محسن کے ساتھ زیادتی کی ہے.